خصوصاً ہماری نوجوان نسل، ہماری نوجوان نسلیں جانتی نہیں رشتے کیا ہیں، خصوصاً بمبئی کی اولاد ہے، یہ تو جانتے ہی نہیں کہ رشتے کیا ہے. ان کو صرف پتہ نہیں کون سی تربیت ہم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، اور کیا کروانا چاہتے ہیں ان سے آگے چل کے، کیا کروانا چاہتے ہیں یہ بھی نہیں پتا. ہمارے سامنے خود کوئی لاہ عمل نہیں ہے کہ جو اولادیں ہم پال رہے ہیں ان کو کس لیے پال رہے ہیں. حاضرین گرامی، رشتہ داری یا خونی رشتے اللہ رب العالمین نے دنیا کا جو نظام بنایا ہے، اس نظام میں کائنات کا ہر شخص ایک دوسرے سے منسلک ہے، جڑا ہوا ہے. آدم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کی تخلیق فرما کر کے پوری دنیا کو ایک اخوت کی لڑی میں پرو دیا. ساری انسانیت اخوت کے رشتے سے قائم ہے. کچھ قریبی رشتے ہوتے ہیں جیسے سگا بھائی، سگی بہن، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، اس طریقے سے بہت سارے رشتے جو خونی ہوتے ہیں، اور کچھ ہمارے سسرالی رشتے ہوتے ہیں. رشتوں کی بہت بڑی اہمیت ہے مذہب اسلام کے اندر. ہمارا دین کائنات کا وہ مذہب ہے کہ جتنی تفصیل کے ساتھ اور جتنی وضاحت کے ساتھ رشتوں کی تفصیل اور رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم مذہب اسلام میں موجود ہے، دنیا کے کسی بھی مذہب میں وہ اصول و ضوابط نہیں ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اسی کے ساتھ. کبھی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ تو آبا تھے تمہارے کہ مگر تم کیا ہو. ہمارے اسلاف کی ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں رشتہ داریوں کے تعلق سے، اپنی رشتہ داریوں کا وہ کتنا خیال رکھا کرتے تھے. لیکن آج ہمارا معاملہ جو ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. ہم اتنے خود غرض ہو چکے ہیں کہ ہماری نگاہ بصیرت اپنے سے آگے کہیں جاتی ہی نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں تو صرف اپنے بارے میں، ہمارا فائدہ کہاں سے ہوگا. کیا کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، ایک سماج اور ایک معاشرے کی یہ تصویر ہے ہمارے، جس سے ہمارا ہر فرد بخوبی واقف ہے. اللہ کے واسطے اپنے گریبانوں میں جھانکو، اپنے آپ کا مشاہدہ کرو. کیا یہ تصویر ہمارے سینوں میں نہیں ہے؟ ہم کبھی اپنے سے اٹھ کر کے، اپنی ذات سے اٹھ کر کے کبھی اپنے خونی رشتوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو، ہم کو کسی بھی صلاحیت سے نوازا ہے، بہت ساری صلاحیتیں. کسی کو اس نے دولت سے نواز دیا ہے، کسی کو علم عطا کیا ہے، کسی کو کوئی فن عطا کر دیا ہے. بہت ساری صلاحیتیں اس کی پھیلی ہوئی ہیں دنیا کے اندر.
مختلف صلاحیتوں سے وہ کائنات کے انسانوں کو نوازتا ہے. کسی کو خود نہیں حاصل ہوتی صلاحیتیں، اللہ نوازتا ہے، توفیق دیتا ہے. بہرحال ہمارے پاس کوئی صلاحیت موجود ہے، کیا کبھی ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمارا بھائی، سگا بھائی، ہماری سگی بہن اس صلاحیت سے محروم ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کی اعانت کے لیے ہمیں کوئی قدم اٹھانا چاہیے؟ کبھی یہ خیال دل سے گزرتا ہے؟ کتنے ایسے خاندان اسی معاشرے کے اندر، اور خاندان کی بات چھوڑ دیجئے، کتنے ایسے گھر اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں ہیں، کتنے ایسے گھر، ایک باپ کی 4 اولادیں، 5 اولادیں، ایک کو اللہ نے کروڑ پتی بنا دیا ہے، اسی گھر کے اندر دوسری اولاد جس کے بیچارے کے بچوں کے صحیح سے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. معاملہ یہ ہے کہ وہ کروڑ پتی اپنے گھر میں خوش ہے، اس کو کبھی اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ ہمارا ایک بھائی ہے جس کے بچوں کے پہننے کے لیے صحیح سے کپڑے موجود نہیں ہیں، چلو اس کی کچھ مدد کر دی جائے، اس کی کوئی اعانت کر دی جائے. کبھی خیال نہیں گزرتا؟ یہ ہمارے معاشرے کی تصویریں ہیں. ایسے بہت سارے واقعات اپنے معاشرے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، بہت سارے واقعات آپ دیکھ سکتے ہیں اسی معاشرے کے اندر کہ بیٹا باپ کو نہیں پوچھ رہا ہے، بھائی کو نہیں پوچھ رہا ہے، بہن کو نہیں پوچھ رہا ہے. بہت سارے ایسے معاشرے میں مثالیں پھیلی پڑی ہوئی ہیں. لیکن مذہب اسلام، ہمارا جو دین ہے، جس نے ہمیں ہر ایک کے حقوق اور فرائض سے واقف کیا، ہمیں بتایا ہے کہ کس کا فرض کیا ہے، کس کے حقوق کیا ہے، والدین کا حق کیا ہے، اس کے بعد رشتہ داروں کا حق کیا ہے. قرآن ہم سے بار بار مطالبہ کرتا ہے، بار بار کہتا ہے، قرآن اٹھاؤ. مختلف مقامات پر، مختلف پیرائے میں اللہ رب العالمین ہم سے مخاطب ہے، اس سے کہہ رہے ہیں ہم سے وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دو، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو. اللہ رب العالمین ایک جگہ فرماتے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، اور حکم کیا ہوتا ہے؟ حکم دیا جائے کسی کو، مثال کے طور پر آپ اپنے بیٹے کو حکم دے رہے ہیں ایک گلاس پانی لا، اس میں کس چیز کی گنجائش ہے کہ بیٹا چاہے تو لائے اور چاہے تو نہ لائے؟ حکم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ امر واجب ہے، وہ کیا ہے؟ واجب ہے، اس کو بجا لانا ضروری ہے. اگر باپ کہہ رہا ہے بیٹے سے کہ ایک گلاس پانی لا، مطلب یہ ہے کہ اس کو پانی لانا ہے، واجب ہے، واجب. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ عدل کا اور احسان کا. وإیتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو دینے کا، رشتہ داروں کو دینے کا. آپ کو ایک بات بتاؤ اس مقام پر، ہماری مفاد پرستی ہم کو کھا رہی ہے، ہماری مفاد پرستی ہم کو کھا رہی ہے. کیسے؟ ہماری جو نگاہ ہی بڑی محدود ہے، بڑی محدود. ہم ایک کنویں کے میڈھک بنے بیٹھے ہیں. کنویں میں سے میڈھک ہوتا ہے نا، اس کی ساری کائنات وہ کنواں ہی ہوتا ہے، اس سے بڑی اس کو کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی. ہم کو بھی صرف اپنا گھر، اپنی بیوی، اپنے بچے،
اپنی ذات، اپنی بیوی، اپنے بچے، چوری بھی کر لو گے، ڈاکے بھی ڈال لو گے، سب کر لو گے اس کے لیے، لیکن اللہ کا فرمان، اللہ جو راستہ دکھا رہا ہے اس راستے پر کبھی نہیں آؤ گے۔ اللہ تعالی راستہ، اللہ رب العالمین نے تمہاری روزیوں میں برکت کے جو اصول بتائے ہیں، ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے، بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے، کون سی بات؟ کہ اس کی رزق میں، رزق کو وسیع کر دیا جائے، اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، ان یبسط لہ فی رزقہ، اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، یعنی اس کے رزق کو کشادہ کر دیا جائے، اس کو روزی ملے، وَيُنْسَوْ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے۔ آدمی دو چیزیں ہی چاہتا ہے نا سب سے زیادہ، اس کی عمر لمبی ہو، ہے نا، اور مال و دولت کی فراوانی ہو، عیش کی زندگی گزارے، عموماً یہی چاہتے ہو نا۔ ارے بھائی صبح سے لے کر کے شام تک کیوں مر رہے ہو؟ کسی چیز کی تمیز کیوں نہیں ہے؟ یہی چاہتے ہو کہ کیسے کیا حاصل کر لو، کہاں سے دنیا مل جائے۔ اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ دنیا ملے گی، کیسے ملے گی؟ کہہ رہا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے جو پسند کرتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، تمہاری عمر کو بڑھا دیا جائے، تو ایک فارمولہ سن لو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنی رشتہ داریوں کو جوڑو، ان کو توڑو مت۔ یہ اللہ رب العالمین ہمیں راستہ بتا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہماری نگاہ کنویں کی میڈک سے آگے جاتی نہیں۔ ہم یا تو اپنی سوچ سکتے ہیں، یا اپنی بیوی کی سوچ سکتے ہیں، یا تو بچے کی سوچ سکتے ہیں، اس سے آگے سوچ ہی نہیں سکتے۔ باقی رشتہ داریاں کہاں گئیں؟ تمہارا بھائی ہے، تمہاری بہن ہے، اسی کے ساتھ تمہارے گھر کے اور بھی افراد ہیں، ماں باپ ہیں، تمہارے باپ کے ذریعے سے جو رشتے ہیں وہ رشتے ہیں، تمہاری ماں کے ذریعے سے بہت سارے رشتے ہیں۔ آخر ان رشتوں کو کب نبھاؤ گے؟ کون آئے گا نبھانے کے لیے؟ کبھی وہاں نگاہ جاتی ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں راستہ بتا رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روزی میں برکت ڈال دی جائے، تمہارے لیے دنیا وسیع کر دی جائے، تمہاری عمر میں اضافہ کر دیا جائے، تو کیا کرو؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، رشتہ داریوں کا خیال رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کو جوڑو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان کو جوڑو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ رشتہ داریاں کیسے جڑتی ہیں؟ ذرا سی بات پہ گالیاں بکنے لگو، ہے نا، تھوڑی سی کوئی ٹینشن ہو جائے، بس فٹاک سے وہ یہ نہیں پتا کہ وہ رشتہ کیسا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ، خصوصاً ہماری نوجوان نسل، یہ ہماری نوجوان نسل جانتی نہیں رشتے کیا ہیں، خصوصاً یہ بمبئی کی اولاد ہے، یہ تو جانتے ہی نہیں کہ رشتے کیا ہے۔ ان کو صرف پتہ نہیں کون سی تربیت ہم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، اور کیا کروانا چاہتے ہیں ان سے آگے چل کے، کیا کروانا چاہتے ہیں یہ بھی نہیں پتا۔ ہمارے سامنے خود کوئی لاہے عمل نہیں ہے کہ یہ جو اولادیں ہم پال رہے ہیں ان کو کس لیے پال رہے ہیں۔ یقیناً کسی کو بھی پکڑ لیجئے، کسی باپ سے، اور پوچھئے کہ تم اپنی اولاد کو کس لیے پال رہے ہو۔ معاف کرنا، برا مت، اپنے دل سے سوچیے اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں، ایک درد ہے میرا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ایک درد ہے۔ آپ کسی سے پوچھو کہ اپنی اولاد کو تم کس لیے پال رہے ہو، اس کا جواب سن کر کے حیران ہو جاؤ گے۔ بعض تو آپ کو یہ جواب دیں گے کہ بڑا ہوگا تو کما کر کے دے گا، اور بعض کی نگاہ میں یہ ہے کہ یہ بڑا ہو کر کے کوئی آفیسر بن جائے گا، کوئی انجینئر بن جائے گا، فلاں بن جائے گا، دھواں بن جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اپنے خاندان کے نظام کے تعلق سے آپ کون تربیت دے رہے ہو؟ کون سی تربیت دے رہے ہو؟ جانتے ہی نہیں ہیں کہ رشتے کیا ہیں۔ ہماری نگاہوں میں اتنی حقیر ہو چکے ہیں رشتے کہ ہم بتانا ہی نہیں چاہتے ہیں
کہ ہمارے رشتے بھی ہیں. میں نے ایک بچی سے پوچھا ایک دن، معاف کرنا کسی پر تنقید نہیں ہے، میں چھوٹی سی بات آپ کو ایک مثال بتا رہا ہوں. ایک بچی سے میں نے پوچھا تمہارا گھر کہاں ہے، تمہارا گاؤں؟ کہتی مجھے نہیں معلوم، یو پی میں کہیں ہے. اللہ گواہ ہے مسجد میں کھڑا ہوں، یو پی میں کہیں ہے میرا گاؤں. تمہارے کون رہتا ہے یہاں؟ ابو امی ہے، دادا دادی ہیں، اور فلاں فلاں یہاں ہے. باقی تو کہاں گئے سب؟ اس کو اپنے گاؤں کا پتہ نہیں ہے. چچا کا پتہ کیا ہوگا؟ دوسرے رشتوں کا پتہ کیا ہوگا؟ آگے وہ اولاد چل کے کیسے رشتے نبھائے گی؟ مجھے یہ بتاؤ. قرآن تو تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ وَآتِ ذَی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرو. قرآن تمہیں حکم دیتا ہے کہ صلہ رحمی سے پیش آؤ. اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار کہتا ہے، قرآن مقدس اٹھاؤ، اللہ کے رسول کی حدیثیں اٹھاؤ، آپ کو صلہ رحمی کا حکم دے رہا ہے اسلام کہ صلہ رحمی کرو. تمہیں تو اپنی اولادوں کو تو یہ بھی نہیں بتا رہے ہو کہ تمہارے رشتے کون سے ہیں. تمہارے رشتے کون سے ہیں؟ وہ صلہ رحمی کیسے کریں گے؟ مطلب یہ ہے، صاف مطلب کہ تم رشتوں سے الگ ہو چکے ہو خود. مطلب کیا ہے؟ تم خود رشتوں سے الگ ہو چکے ہو. تم یہ چاہتے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھانجا میرے گھر آ جائے، کہیں میرا ماموں میرے گھر آ جائے، میرا چچا آ جائے، میرا بھتیجا آ جائے، کہیں ایک ٹائم کھانا نہ کھا لے، پانی نہ پلانا پڑے، چائے نہ پلانا پڑے. یہی سوچتے ہو، اولادیں بھی وہی سوچتی ہیں. بعد میں نتیجہ یہ ہوگا کہ اولادیں تم بھی ان کے لیے بوجھ بن جاؤ گے. تم بھی کیا ہوگا؟ ان اولادوں کے لیے بوجھ بن جاؤ گے، اور وہ تمہیں بھی کھانا پانی دینا مشکل سمجھیں گی. اس لیے اپنے اولادوں کو رشتہ داریوں کی اہمیت سمجھاؤ. رشتے ہیں، اسلام تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے رشتوں کا حق ادا کرو. رشتوں کا، آج ہمارے قریبی رشتوں کا حق نہیں ادا ہو رہا ہے. آج ہمارا سماج یہاں تک پہنچ چکا ہے، اور پھر ہم شکوے کرتے ہیں. بڑی پریشانی ہے. ابھی کل صاحب کوئی کہہ رہا تھا مجھ سے، کیا کیا کریں، بچوں کو ٹیوشن کی فیس دیں، پانی بھرتے ہیں اس کا پیسہ دینا پڑتا ہے، کرایہ دینا پڑتا ہے، پھلا دینا پڑتا ہے، دھما دینا پڑتا ہے. اللہ کے بندو، اپنے آپ کو اسلام کے دامن سے وابستہ کرو. سب سے پہلے دنیا میں پریشان رہو گے اگر اسلام کو چھوڑو گے. میں نے ایک بڑی تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ سکون چاہتے ہو حقیقت میں، تو یہ چند کچھ فارمولے ہیں اسلام کے، ان کو اپنا لو، سکون ملے گا. لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام کو چھوڑ کر کے کہیں دنیا میں اور سکون مل جائے، یہ ممکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے ڈاکے ڈال لو، کوئی بینک وینک لوٹ کے لے آؤ، کروڑ پتی بن جاؤ اپنی جگہ پر وہ، لیکن سکون مل جائے یہ ممکن نہیں ہے. سکون نہیں ملے گا. سکون صرف اور صرف اسلام سے وابستگی میں ہے. اس سے جڑ کے کرو گے کوئی بھی کام دنیا کا. اتنے سوشل ایکٹیوسٹ، آج میری بات سن لیجئے گا، گانٹھ باندھ لیجئے گا اس کو، اتنے سوشل کام کرنے والے حقوق انسانی کے لیے بہت سارے کام کرنے والے موجود ہیں دنیا کے اندر. بہت سارے لوگ کر رہے ہیں جو اسلامی نظام سے ہٹ کر کے کر رہے ہیں. یاد رکھیے وہ صرف مفاد پرستی ہے، وہ انسانی حقوق کے لیے کام نہیں ہو رہا ہے. اس کی گہرائی میں جا کے دیکھ لیجئے گا. کوئی بھی تنظیمیں ہوں، آپ یہ سوچیں کہ ہم رشتہ داریوں سے الگ ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ سکون کیسے ڈھونڈتے ہیں. کوئی بھیک مانگنے والا ہے، 10 روپے اس کو دے دیے، ارے بھائی خرچ تو کرتا ہوں. مسجد میں آئے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ بھکاری کو دے رہے ہیں، مسجد میں دے رہے ہیں، مدرسے میں دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات یاد آ گئی، حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک لونڈی تھی. بخاری شریف کی روایت کے مطابق ان کے پاس ایک لونڈی تھی.
انہوں نے اللہ کے راستے میں آزاد کرنا چاہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہیں کیا اور لونڈی کو آزاد کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے کہا میمونہ اگر تم اس لونڈی کو آزاد نہ کرتی اپنے ماموں کو دے دیتی تو تمہیں اس کا زیادہ اجر ملتا. غلام آزاد کرنا بہت بڑا نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ غلام یہ لونڈی آزاد نہ کرتی بلکہ اس کو اپنے ماموں کو دے دیتی تو تمہیں اس کا زیادہ ثواب ملتا. کیوں؟ ماموں محتاج تھے، ماموں غریب تھے، محتاج تھے، ان کو ضرورت تھی. اگر تم ماموں کو دے دیتی تو ایک تو غلام کو یعنی آزاد کرنا صدقہ کرنا اس کا ثواب ملتا، دوسرے قرابت داری کا ثواب ملتا، اس لیے اس کا زیادہ ثواب ملتا. تم دے رہے ہو اچھی بات ہے، لیکن تمہارا بھائی کبھی پتہ کیا ہے کہ بیچارہ کس حال میں ہے؟ کبھی جاننے کی کوشش کی ہے؟ آپ کی بہن کس حال میں ہے پتہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ آپ کے ماموں، آپ کے خالہ، آپ کی پھوپھی، آپ کے مختلف رشتہ دار کس حال میں ہیں پتہ کیا ہے؟ جاننے کی کوشش کی ہے؟ آج ہمارے یہاں ایک معاملہ یہ بھی ہے بھیا، بیچارے اگر کسی کو دے دیں گے، مثال کے طور پر بھائی کو اگر کبھی مجبور ہوا، پریشان تھا بیچارہ، اس کو دے دیا، پوری زندگی اس کا احسان. ایک جوڑا کپڑا پہنا دیا ہے نا، کبھی اس کے بچوں کو دے دیا ہے، پوری زندگی احسان. ارے میں نے اس کے بچوں کو کپڑا دیا تھا. اللہ کے بندے تم اس کے بچوں کو کپڑا نہیں دیے ہو، اپنا حق ادا کیے ہو. تمہارے اوپر یہ حق تھا اس کا، تم نے حق ادا کر کے کوئی احسان نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس کے حقوق کو ادا کرنے کی اللہ نے تمہیں توفیق دی تھی. احسان نہیں کیا ہے اس پر، اس کا حق تھا، تمہیں اللہ نے نوازا تھا، وہ مجبور تھا، اس کا حق تم نے ادا کیا ہے. اور اسی وجہ سے آج کتنے رشتہ دار، سب جانتے ہیں، ایک اشارہ کر رہا ہوں صرف، کتنے رشتہ دار پریشان ہیں بیچارے، جانتے ہیں کہ میرا بھائی کروڑ پتی ہے، میرا بھائی بہت امیر ہے، میرا ماموں بہت امیر ہے، میری بہن، میرا بہنوئی بہت امیر ہے، لیکن ان کے پاس اپنی مجبوری لے کر کے نہیں جاتے. کیوں؟ زندگی بھر احسان جتائے گا. قرآن کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتا کر کے، تکلیفیں دے کر کے اپنے صدقات کو ضائع مت کرو. تم نے بھائی کی مدد کی ہے، بہن کی مدد کر دی ہے، یا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کی مدد کی ہے، بھول جاؤ اللہ کے لیے، اس لیے کہ تم نے اس کا حق ادا کیا ہے، تم نے اس پر احسان نہیں کیا ہے. احسان نہیں کیا ہے کیونکہ قرآن نے تمہیں حکم دیا ہے کہ وآتِ ذی القربى حقہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو. تمہیں توفیق ملی، تم نے حق ادا کیا ہے، احسان نہیں کیا ہے. آج ہمارے معاشرے کی یہ تصویریں ہیں، پورا خاندانی نظام بکھرتا جا رہا ہے. ہم رشتوں کو سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کو ملعون قرار دیا ہے قرآن مقدس کے اندر. سورہ ہود اٹھا لیجئے، سورہ رعد، اللہ رب العالمین نے باقاعدہ جو رشتوں کو توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو لوگ کاٹتے ہیں جسے اللہ رب العالمین نے جوڑنے کا حکم دیا، یعنی رشتہ داریاں، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے. یعنی ملعون ہے وہ شخص جو اپنی رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے. اب آپ سوچئے ملعون کون ہوتا ہے؟ ملعون کون ہے؟ جس پر اللہ کی لعنت ہوئی ہو.
ابلیس وہ ہے جس پر اللہ نے واضح لعنت کی ہے نا ملعون ابلیس. اب اس کے بعد دنیا کے اندر ہمیں اصول بتائے گئے ہیں کہ تم ملعون بننا چاہتے ہو یا اللہ کی قریبی بننا چاہتے ہو. ملعون اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. جیسے ابلیس اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، ایسے ہی انسان جب رشتوں کو کاٹتا ہے تو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے. آپ سوچتے ہو کہ میں صبح نکلوں گا گھر سے اور شام رات کے 12 بجے تک بس لگا رہوں گا کولہو کے بیل کی طرح سے، گدھے کی طرح سے کھینچتا رہوں گا، ساری کائنات میری ہو جائے گی، خوشحالی گھر میں آ جائے گی. یہ فلسفے تمہارے ہو سکتے ہیں. اللہ رب العالمین جو دینے والا ہے، جو رازق ہے، جو ہمیں اور آپ کو روزی دیتا ہے، اس کا فلسفہ یہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا فلسفہ کچھ اور ہے. اگر تم کائنات کے لیے مفید ہو، کائنات کے لیے تم مفید ہو تو بقا کی ضمانت ہے، اور اگر تم کائنات کے لیے مفید نہیں ہو تو خس و خاشاک کی طرح سے ختم کر دیے جاؤ گے. اللہ کا قانون ہے. سورہ رعد اٹھا کر کے پڑھ لو، اللہ رب العالمین نے اپنا قانون بیان کیا ہے. تم کتنے مفید ہو کس کے لیے؟ اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھو. سب سے پہلا حق تمہارے اوپر تمہارے قریبی رشتہ داروں کا ہے. سب سے پہلا حق. یہ مساجد بعد کی چیزیں ہیں، مدارس بعد کی چیزیں ہیں، بھکاری بعد کی چیزیں ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے سب سے پہلا حق. قرآن کہتا ہے تمہارے قریبی رشتہ داروں کا ہے. اگر تم وہاں خرچ کرتے ہو، ان کے حقوق کو ادا کرتے ہو، تو خرچ کرنے کا ثواب ہے اور دوسرے قرابت کا ثواب ملتا ہے. اس لیے اس خوش فہمی میں مت رہو کہ اگر اللہ نے تمہیں رزق دی ہے تو صرف تمہارے لیے دیا ہے. اس میں کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرو گے دنیا میں خوشحال رہو گے. اور اگر نہیں ادا کرو گے، اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے. اللہ نے آج دیا ہے، کل چھیننے پر قادر ہے وہ. اور ایسے کتنے لوگ اسی زندگی میں تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے، کل خوشحال تھے، آج محتاج ہے. کوئی آج محتاج ہے، کل اللہ رب العالمین اس کو خوشحال کر دے. اس لیے اپنے رشتہ داروں کی اہمیت کو سمجھو. اور جو انسان رشتہ داروں سے کٹ جاتا ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ وہ اپنی جڑ سے کٹ چکا ہے، ہر طرف سے دبایا جاتا ہے. وہ کوئی انسان اپنے باقاعدہ خاندان میں آپ ہوں، 2-4-10 لوگ خاندان کی مل کر کے رہ رہے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوگی اس کے خلاف بولنے کی. لیکن آج تو ہمارے یہاں ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں. ہم تو بس صرف مفاد پرستی، صرف انانیت اور صرف نفسی میں خود بس، اور کچھ نہیں. اسے چھوڑ دو. اگر سکون چاہتے ہو تو یہ چیزیں چھوڑ دو. ان چیزوں سے کبھی سکون نہیں ملے گا. سکون ملے گا اپنوں کو اپنا ماننے سے، اپنوں سے جڑنے سے. اگر نہیں جڑو گے پریشان رہو گے. میں یہ صرف آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی بھی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کی بھی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں. سب کی اصلاح چاہتا ہوں، کسی پر تنقید نہیں. اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہوں الہ العالمین ہمیں اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے قرابت داروں کو سمجھنے کی، ان سے صلح و صفائی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں اپنے رشتوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.